بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم، کچھ سوالات ہیں بنت محفوظ کرناٹک سے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، ہم اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹروں سے دکھائے، لیکن جو سانس پھولنے کی بیماری ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور سوالات ہیں ان کے، آئیے ہم سوالات کو سمجھتے ہیں اور کیا جوابات ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور صدقے جاریہ کے طور پہ آگے شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سانس پھولنے کی جو بیماری ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا عقیدہ درست کرے۔ قرآن کریم کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر ہو، ہاسپٹل ہو، دوائی ہو یا کوئی حکیم ہو، یہ سب کے سب ایک ذریعہ ہے۔ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، چاہے بڑی سی بڑی بیماری کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ مسلمانوں کو چاہیے وہ ایمان کی بھی قدر کرے اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھے اور اس کی بھی قدر کرے۔ اللہ نے صحت دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں۔ بنت محفوظ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو سانس کی پرابلم ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جہاں تک سانس پھولنے کی بیماری ہے تو اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان سگریٹ پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے اور اس طرح کی نشے کی بہت ساری چیزیں استعمال کرتا ہے۔ وہ اس کی وجہ سے، خاص کر کے سگریٹ پینے کی وجہ سے، سانس کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے وہ سگریٹ چھوڑ دیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کی قدر کریں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری سے اللہ مجھے شفا دے دے، تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نشے کی، اور خاص کر کے سگریٹ ہے، بیڑی ہے، گٹکا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اور اس کے لیے جو میں علاج بتا رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا دے دیں گے۔ وہ ایک دانہ ہے کشمش، آپ رات میں اسے پانی کے اندر بھگو دیں، صرف 10 کشمش لیں اور اسے پانی میں بھگو کر کے چھوڑ دیں۔ صبح صبح نہار پیٹ آپ اس پانی کو استعمال کریں، پئیں اس پانی کو، اور اگر وہ انگور آپ کھانا چاہتے ہیں تو کھائیں، نہیں تو کسی اور کو کھلا دیں، لیکن وہ پانی آپ کنٹینیو پیتے رہیں۔ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو جو سانس کی پرابلم ہے، سانس کی جو بیماری ہے، وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ کشمش کو استعمال کریں، رات میں بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ اس کو پئیں۔ یہ کام آپ کنٹینیو کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاک اور صاف رہا کریں۔
باوضو ہمیشہ رہیں آپ، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو ہی رہیں، اس سے بھی صحت کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کیا، حکم بھی دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، پاک و صاف رہے، اور سانس کے لیے آپ یہ کام کریں گے۔ دوسری چیز انہوں نے سوال کیا ہے کہ قبضیت ہوتی رہتی ہے۔ آپ آج کل لوگ جھولا چھاپ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس سے رجوع کرتے ہیں، جو ماہر ڈاکٹر ہوں ان سے رجوع کیجیے آپ، اور اس کے لیے آپ گھروں کے اندر دودھ ہے، دودھ کے اندر سونپ ڈال دیجیے، اور پھر اس دودھ کو آپ پئیں، چاہے شام میں پی لیں چاہے صبح پی لیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی قبضیت دور ہو جائے گی۔ اور آپ کنٹینیو کرتے رہیں اس کو، اس میں فائدہ بھی یہ دودھ ہے اور سونپ ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر اس کو چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پکا لیں، گرم کر لیں، سونپ ڈال کر کے دودھ کو گرم کر لیں، اور اس کے بعد چھان کر کے اس کو آپ پئیں، چاہے آپ رات میں سونے سے پہلے پی لیں یا صبح صبح پی لیں، تو قبضیت کی جو شکایت ہے تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے گا۔ دوسری بات، بنت محفوظ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی 18 سال کی ہے اور ان کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ آج کل تو مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں آ گیا ہے جس سے آپ بال کالا کر لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ بچی ہے وہ 18 سال عمر ہے، اور اگر یہ وہ چاہتے ہیں کوئی بھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر بال پک رہے ہیں، ایک عمر ہو جاتا ہے، ویسے 35 سال کے بعد بال پکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب 35 سال آپ کا گزر گیا اور بال پک رہا ہے تو اس کے اوپر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں 18 سال کی لڑکی ہے اور اس کے بال پک رہے ہیں تو اس کا مرحلہ ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جو چاول کو دھوتے ہیں، پکانے سے پہلے جو چاول دھوتے ہیں، اس پانی کو سے آپ اپنے سروں کو دھوئیں، اس پانی سے آپ سروں کو دھوئیں گے تو جو بال پکنے کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی، سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے اور ملائم اور نرم بھی ہوں گے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے، آپ کے بیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے پیٹ کے اندر رسولی ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپریشن کر لو، ویسے آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے اوپر عمل کریں، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر بہت تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ رسولی اپنے آپ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ دار چینی آپ کے کچن کے اندر ہوگا، اس دار چینی کا قہوہ بنائیں اور صبح صبح نہار پیٹ آپ اس کو پینے کی کوشش کریں، کچھ دنوں تک استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر آپ چیک کرائیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ رسولی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو پیٹ کے اندر جو رسولی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج دار چینی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، ہم لوگ اس کو استعمال کریں، اور کہاں انگریزی دوائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے کبھی کڈنی فیل ہوتا ہے، کبھی گردے فیل ہوتے ہیں، اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پیٹ کے اندر رسولی ہو تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ دار چینی کا قہوہ بنائیں اور اسے پئیں، جیسے چائے پیتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ بنت محفوظ اس طرح کے کئی سوالات پوچھ رہی ہیں۔ تو اگر کسی کو لیکوریا ہو گیا ہو
تو وہ اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ ناشتے کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کریں اور ناشتے کے بعد 2 انجیر چبا کر کے اچھی طرح چبائیں اس کو اور اس کو کھا لیں اور اس کے بعد اوپر سے پانی پی لیں یا تو چاہیں تو دودھ بھی پی سکتے ہیں آپ۔ لیکوریا کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بہترین علاج ہے یہ کہ آپ ناشتے کے بعد صرف 2 انجیر لیں، اس کو اچھی طرح سے چبا کر کے آپ کھائیں اور اوپر سے گرم پانی، نیم گرم پانی یا نہیں تو دودھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کسی بھی لیڈیز کے اندر اگر لیکوریا کا بیماری ہو تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا دے دیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی کمر کے اندر درد ہوتا ہے، کبھی پورے بدن کے اندر درد ہوتا ہے، دوائی کھا کھا کر کے پریشان ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام، اگر شریر کے اندر کہیں بھی درد ہو، خاص کر کے جوڑوں میں درد ہو، گھٹنوں میں درد ہو، کمر کے اندر درد ہو، عورتیں جھاڑو لگاتے لگاتے بیٹھ جاتی ہے کمر میں درد، اس کے لیے آپ یا تو ارنڈی کا تیل ہو اور اگر زیتون کا تیل ہو تو بہت اچھا ہے، ور نہیں تو سرسوں کا تیل، ان تینوں میں سے کوئی بھی تیل ہو، آپ رات میں سونے سے پہلے آپ اپنے ناف کے اندر لگائیں، اچھی طرح روزانہ آپ مالش کریں اپنی ناف کی، اور اس کے بعد آپ اپنے تلووں کو اچھی طرح مالش کریں روزانہ سونے سے پہلے۔ آپ کے شریر کے اندر کہیں بھی بیماری ہو، اور چاہے جینس ہو یا عورت ہو یا لیڈیز کے اندر جو بھی پرابلم ہو، وہ تمام بیماری ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کا صحیح استعمال کریں اپنے ناف کے اندر، یا نہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ بعض حکیموں نے یہ کہا ہے کہ 1 قطرہ گھی ہو، دیسی گھی، اور اس میں سے 1 قطرہ ناریل کے تیل ملا دیجئے اور دونوں کو مکس کر کے اپنے ناف کے اندر آپ لگائیں، مالش کریں رات میں سونے سے پہلے۔ آپ کے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کھانے کے اندر ہمارے بعض حکیموں نے یہ کہا ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے سب سے بہترین علاج ہے آپ آرو کا استعمال کریں۔ آرو ایک پھل ہوتا ہے، آپ اس کو دن میں یا صبح کسی ایک وقت آپ اس کو استعمال کریں، اس کے ذریعے سے بھی اس طرح کے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں بھائی تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی اگر اس طرح کی بیماریوں کے اندر شکار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو بھی شفاء کلی عطا فرمائے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو سانس پھولنے کی بیماری ہے، اس کے اندر پہلے تو آپ سگریٹ کو چھوڑ دیں، بیڑی کو چھوڑ دیں، گٹکا کو چھوڑ دیں، تبھی جا کر کے آپ کو وہ کشمش کا پانی آپ کو فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ پرہیز ضروری ہے۔ آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا دیں گے، کیونکہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم ماترا کھاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم اس کے اندر نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے پیٹ میں درد ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ نے فرمایا کہ سامنے جو درخت ہے اس درخت کے پتے کو چباؤ اور پانی پی لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ٹھیک ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد جب پھر سے درد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے نہیں اور وہ پتا توڑے اور چبائے اور پانی پی لیے، درد زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ نے فرمایا کہ اس پتے کے اندر کچھ بھی رکھا نہیں ہے، اس پتے کو میں نے حکم دیا تھا کہ تمہارے پیٹ کے درد کو ٹھیک کر دے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تبھی دوائیاں کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلا اپنے عقیدے کو آپ خراب نہ کریں۔ کتنوں بھی بیمار ہو جائے انسان
تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور اگر کوئی انسان کسی بیماری کے اندر ہی انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ دیتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ کے اندر بیماری کو سہنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ یہ جو نعمت مجھے دیے ہیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس نعمت کو صحت سے بدل دے. اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے. آمین.